ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس 2 بار آہستہ پڑھتے اور تیسری بار تیز پڑھتے، مطلب جس کو حضرت عائشہ فرماتی ہم سن سکتے تھے، مطلب 2 بار پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس 3 بار۔ اور اس میں بھی آتا ہے کہ روایت میں جب آپ آخری بار تیز پڑھتے تو یوں پڑھتے کہ القدوس کو لمبا کھینچتے، سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے۔ تو یہ بھی طریقہ ہے، وتر پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد آپ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس لمبا کھینچتے اس کو، یہ پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایک روایت اور آتی دارقطنی کی، اس میں اضافی الفاظ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان الملک القدوس کہنے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس کا معنی ہوتا ہے پاک ہے وہ بادشاہ صاحب قدوس، ٹھیک۔ اسی طرح رب الملائکۃ والروح جو رب ہے فرشتوں کا اور جبرائیل کا، یہ بھی آپ اضافہ کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے تو ہمارے پاس یہ عموماً ہر 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں اور بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں، اس میں اور بھی اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تو وتر کے بعد ثابت ہے، 3 بار سبحان الملک القدوس، 2 آہستہ 1 تیز، اور آخر کا کھینچتے ہوئے ذرا لمبا کرتے ہوئے قدوس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رب الملائکۃ والروح، یہ بھی آپ اس کے ساتھ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اب دعائے قنوت پہ آ جاتے ہیں۔ دعائے قنوت اس کی حیثیت کیا ہے، پڑھنا اور نہیں پڑھنے کا کیا معاملہ ہے، اور کب پڑھا جائے گا۔ دعائے قنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ پہلے کلیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے قنوت یاد نہیں ہے، تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ دعائے قنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک سہولت ہے، اللہ نے مدد کی اس نماز سے، تو اس سہولت کا فائدہ اٹھائے جو اٹھانا چاہتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہے۔ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں، مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں، سہولت تو ہے، میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ، لیکن سہولت ہے، ضرور نہیں۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو، میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں بول کے نمازیں نہیں پڑھتے، تو نماز مت چھوڑو، یہ تو مستقل عبادت ہے، دعا اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن کمپلسری پارٹ نہیں۔ اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا، ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوگا، نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے۔ تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے دعائے قنوت کی؟ پڑھے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر، نماز پر، ٹھیک ہے۔ تو اسے پڑھنے کی دعائے قنوت کے 2 طریقے ہیں، 2 طریقے، دونوں طریقے بہرحال جو انسان چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور دعائے قنوت رکوع کے بعد۔ پہلے تو کلیئر کر دیا میں، دعائے قنوت پڑھنا کمپلسری نہیں لیکن پڑھ سکتا